السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سب سے پہلے آج کی دعا: اے اللہ، ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرما، انہیں وافر طیب رزق حلال عطا فرما، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرما، انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ فرما، حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے ان کی حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. بڑھتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف، لیکن اس سے پہلے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے ریویوز سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. گیسٹ روم میں وہ اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی کیسے ہو سکتی ہے جسے یشم نے ماما کہا تھا. اتنے اتفاق ساتھ کیسے ہو سکتے تھے بھلا؟ کیا یہ بھی اس لڑکی کی کوئی چال تھی؟ یشم کو جاننا، اس سے خفیہ ملاقات کرنا، کیا وہ سب صرف ابراہیم تک رسائی پانے کے لیے تھا؟ تو کیا یہ لڑکی بھی باقی لڑکیوں کی طرح اس کی ذرا سی التفات کے لیے اسی طرح کی اوچھی حرکتیں کر رہی تھی؟ لیکن اگر ایسا ہی تھا تو پھر اس نے اسے مارنے کی کوشش کیوں کی؟ یہی تجسس اسے اس لڑکی کو یہاں لانے پر مجبور کر گیا تھا. جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں بیڈ پر موجود تھی، ہاتھ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. اپنے آپ کو یوں قید دیکھ وہ جھٹکے سے اٹھی. میں یہاں کیسے آئی؟ مگر نظر عین سامنے موجود اس ظالم شخص پر گئی جو سامنے کرسی پر بیٹھا اسے سرد ترین تاثرات سے دیکھ رہا تھا. اس کی نظر کی ٹھنڈک اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی تک اترتی محسوس ہوئی تھی. کون ہو تم؟ وہ نہایت روح چیر دینے والے لہجے میں بولا. شٹ اپ! پہلے یہ بتاؤ مجھے باندھ کیوں رکھا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں کو آزاد کرانے کی کوشش کرتے غررائی تھی. وہ شیر تھا تو وہ بھی شیرنی تھی، پنجے اس کے پاس بھی تھے. اس کی بات کو نظر انداز کیے ابراہیم نے جھٹکے سے وہیں بیٹھے اسے قریب کیا کہ وہ اس کی گود میں آ کر گری. اس کی سانسوں کے گرم تھپیڑے اس کے چہرے پر پڑنے لگے تھے جو اس لڑکی کو جھلسا کر رکھ گئے تھے. اسے ایک دم خود سے کراہت محسوس ہونے لگی تھی. زبان کو قابو میں رکھو، اسے گدی سے کھینچنے میں وقت نہیں لگاؤں گا میں لڑکی. تمہارے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ میرا جواب نہ ہوئے تو تمہیں باہر شکاری کتوں کے آگے ڈالنے میں وقت نہیں لگے گا مجھے. وہ ایک ایک لفظ کاٹدار انداز میں کہتا اسے جی جان سے سلگا گیا کہ وہ ہل تک نہ پائی. اب بتاؤ چہرے پہ کون سا نقاب سجا ہے مکر و فریب کا؟ آخر میرے بیٹے کے ذریعے مجھے کیوں حاصل کرنا چاہتی ہو تم؟ وہ آئی برو اچکاتے اسے سلگتی نگاہوں سے محور بنا کر بولا تو وہ زہریلی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی. بخدا ایک بار بھی مجھے آزادی ملی تو سب سے پہلے تمہاری جان لوں گی میں، کجا کہ تمہیں رجھانا توہین ہے میرے لیے. اپنی گردن سے اس غرور کے سریے کو نکالو ابراہیم آفندی. ہر لڑکی کو تمہاری قربت کی چاہ نہیں ہوتی، اور رہی بات میری تو تم پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں میں. وہ اسے جی جان سے جلاتی منہ کے بل گرا گئی تھی کہ اسے انا کے مارے شخص سے برداشت نہ ہوا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے بال دبوچ کر اپنے حد درجہ قریب کر گیا. تو آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ اپنا تھوکا جب منہ پر گرتا ہے تو کیسا لگتا ہے. اس کا منہ جھٹک کر وہ اٹھا اور اپنے بندوں سے فوراً نکاح کا انتظام کروانے کو کہا. نکاح کی تیاریاں آنن فانن ہوئی تھی. وہ لہو ہوتی آنکھوں میں نفرت کا جہان سجائے اس کی ایک ایک حرکت کو ازبر کر رہی تھی. مولوی صاحب آ گئے ہیں.
اس کے ملازم نے آ کر اطلاع دی تو وہ اسے اٹھانے کو آگے بڑھا۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں کر لاحق ہوئی ہے ابراہیم آفندی کہ میں تم جیسے شخص سے نکاح کروں گی، وہ بھی وہ شخص جو میرے ہنستے بستے آشیانے کو اجاڑنے کا سبب ہے؟ اب تو کوئی ایسا شخص بچا ہی نہیں میرے گھر میں جس کے ذریعے تم مجھے اپنا غلام بنا سکو۔ وہ طنزیہ انداز میں اسے دیکھتی زہر خند مسکراہٹ سے بولی تو وہ بھی بدلے میں مسکرا دیا، مگر اس کی مسکراہٹ کتنی کاٹدار تھی یہ تو بس وہی جانتی تھی، جس کے چہرے سے مسکراہٹ مقابل کے لفظوں نے نوچ لی تھی۔ بے شک تمہارے گھر میں کوئی نہیں بچا، لیکن اپنی ماں جیسی خالہ کے بارے میں کیا خیال ہے، جسے تم نے بہت مشکل سے چھپایا تھا میری نظروں سے، مگر تم ناکام ٹھہری۔ ابراہیم آفندی نے اس کی گردن میں سے ہاتھ گزار کر اسے ساتھ لگاتے اس کے عین سامنے فون کیا، جس پر صاف ظاہر تھا کہ اب اس کے آخری سہارے کو بھی بندی بنا لیا گیا تھا۔ خدا کے قہر سے ڈرو ابراہیم، اگر اسے گنوانا نہیں چاہتی تو چپ چاپ حامی بھر لو، اگر ابھی تمہیں ابراہیم آفندی پر وار کرنے کی سزا بھی تو بھگتنی ہے، اور یقین جانو مجھ سے بہتر سزا تمہیں آج تک کسی نے نہیں دی ہوگی۔ وہ اس کے ہونٹوں کے پاس انگوٹھا لے جاتے بولا تو وہ نفرت سے سر جھٹک گئی۔ اور پھر وہ بے بس ہوتی ہار گئی تھی۔ اپنی وجہ سے وہ اپنی آخری جائے پناہ کو موت کے گھاٹ اترنا نہیں دے سکتی تھی۔ قبول ہے کہ بولتے وقت اس نے اپنے آپ کو کن چھری سے کٹتا محسوس کیا تھا، اور صحیح لمحوں میں یہ جانا تھا کہ آسمان پر تھوکا جب منہ پر آ کر گرتا ہے تو اذیت بے حساب ہوتی ہے۔ صبح جب وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو یارم کو ناشتہ کرتے پایا۔ عفاف اور سردار اب بھی کام سے باہر تھے۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتی اس تک گئی اور میز پر ناشتے کے لیے بیٹھ گئی۔ رات کے بعد اس میں اب اتنی ہمت موجود تھی کہ آ کر ناشتہ کر سکے۔ یارم نے ناشتہ کرتے دل میں سوچا اور نظریں ترچھی کر کے اسے دیکھا، جسے دیکھ لگ رہا تھا اسے کھانے کے سوا اور کوئی کام نہ ہو۔ اس کی خاموشی یارم کو اچھی نہ لگی، تبھی اسے بولنے کے لیے اکسانے لگا۔ جو کل ہوا وہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ تو گئی ہوگی تم کہ میرے نزدیک تمہاری کیا حیثیت ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں رومال سے منہ تھپتھپاتا بولا تو ماہرہ کا منہ کو جاتا ہاتھ تھما لمحے کے لیے، مگر پھر اس نے نوالا ڈالا اور ایسے ظاہر کیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسے ہنوز ناشتہ کرتے دیکھ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتا بولا، مجھے تم سے کوئی اور اچھی امید ہے بھی نہیں، اور نہ ہی میں نے خود کو کسی خوش فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو یارم کا دل ایک دم بے قرار ہوا تھا۔ اس کا لہجہ آج بدلا بدلا سا تھا، تو کیا وہ اپنے دل سے اتنی جلدی یارم کو نکال چکی تھی؟ اسے ایک دم گھٹن نے آن گھیرا تھا۔ جب ماہرہ نے اسے یکٹک اپنی طرف دیکھتے پایا تو وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگی، اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی یارم نے اس کا ہاتھ دبوچتے اسے دیوار سے لگایا اور اس کے ارد گرد اپنی باہوں کا گھیرا تنگ بناتے اس کی جانے کی تمام راہیں منقطع کر دی۔ دیکھو تم مجھے اس طرح ٹارچر نہیں کر سکتے، اس نے دانت پیستے کہا اور اسے کچھ بھی نہ کرنے سے باز رکھنا چاہا، مگر وہ یارم سردار ہی کیا جو کسی کے کہنے پر مان جائے، وہ تو بس اپنی ہی چلانا جانتا تھا۔ اب بھی اسے بولنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے شدت سے اس کے لبوں پر جھکا تھا کہ ماہرہ ہکا بکا رہ گئی، وہ تو کوئی مزاحمت کرنے کے لائق ہی نہ رہی تھی۔ وہ زور زور سے اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی، مگر اس ہٹے کٹے نوجوان پر کیا فرق پڑنا تھا اس کی نازک مزاحمت کا۔
وہ اپنی شدت، اپنی بے قراریاں اس پر اپنے انداز میں ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کچھ سوچ تک نہ پا رہی تھی۔ وہ تو جیسے ایک دم چھا سا گیا تھا اس پر۔ ماہرہ کی دھڑکنیں شدت پکڑ چکی تھی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، چہرہ شرم اور جذبات سے سرخ پڑ چکا تھا۔ اس کی سانسیں بند ہوتے دیکھ وہ رحم کھاتے خود ہی پیچھے ہٹا، جس پر وہ گہرے سانس بھرنے لگی۔ تمہارا زبردستی کا شوہر تم پر حق جما رہا ہے اور تم مزاحمت تک نہیں کر رہی، مجھے پیچھے دھکا کیوں نہیں دیتی؟ وہ اسے اپنی کڑیل گرفت میں لیتا ہوا شاطر گھاک شخص اس کا صبر آزماتے ہوئے اس کا دل جلا رہا تھا۔ کتنا میسا شخص تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس بلڈوزر کو وہ اپنے ناتواں وجود سے ٹس سے مس نہ کر سکتی تھی، پھر بھی اسے چڑھا رہا تھا۔ تم جیسے مکار اور باری برکم شخص پر بھلا میرے دھکے کا بھی اثر کیسے ہوگا؟ وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرتے بولی۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر ابھی تم مجھے تھپڑ بھی تو مار سکتی تھی، لیکن تم نے نہیں مارا، اس کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہے۔ اس نے آنکھ ونک کرتے کہا تو وہ جھٹکے سے سرخ ہوتی پیچھے ہوئی تھی، اس کی اتنی بے باک بات پر کہ وہ شرم سے نگاہ تک نہ ملا پائی تھی۔ تم وہ پیچھے ہوتی بولی۔ ہاں میں تمہارا شوہر میری جان۔ وہ اس کے قریب ہوتے بولا تو وہ فوراً سے پہلے اوپر کو بھاگی تھی کہ وہ اس کی پھرتی دیکھ کر کہکہا لگا کر ہنسا تھا۔ اگر ان سب کے بیچ یہ سب نہ ہوا ہوتا تو وہ دونوں یقیناً بہت اچھا کپل ثابت ہوتے، لیکن بات اگر کی ہی تو ہے۔ دوسری طرف وہ جس سے بدلہ لینے آئی تھی آج اسی کی بیوی بنی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ جی ہاں، آئلہ زبیر اب آئلہ ابراہیم آفندی بن چکی تھی، اس شخص کی بیوی جس کی وہ جان لینے کے در پر تھی۔ باہر سب کو فارغ کر کے وہ اندر آیا تو اس نے چاقو جھپٹ کر ایک بار پھر اس پر حملہ کیا تھا، جسے بڑی آسانی سے ابراہیم نے ڈاج کیا تھا اور قریب سے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا۔ ہری آنکھوں کو یوں اتنے نزدیک دیکھ اس کا دل ساکت ہوا، اس کے ساکت دل میں ہلچل ہوئی تھی۔ کوشش اچھی تھی مگر بیکار گئی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نازک جان آج محفوظ رہے تو کوئی چالاکی مت کرنا۔ اس نے دروازے کی چابی اس کے آگے لہراتے ہوئے کہا تو وہ ایک بار پھر چابی لینے اس کی طرف لپکی۔ وہ جو ابھی ابھی شرٹ اتار کر مڑا تھا، آئلہ عین اس کے چوڑے سینے کی زینت بنی تھی کہ اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ابراہیم آفندی، تم کسی لڑکی کو ایسے زبردستی اپنے روم میں لا کر ہراساں نہیں کر سکتے، کچھ تو شرم کرو، میں کیس کر دوں گی تم پر۔ وہ اسے شرٹ لیس دیکھ کر چٹک کر بولی۔ گھٹیا انسان، اگر تم نے کچھ ایسا ویسا کیا تو دیکھ لینا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سامنے اس کے چوڑے سینوں کو گردن سے نیچے تک اور اس پر سکس پیک دیکھتی اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر جو منہ میں آیا کہنے لگی۔ شرم کا مجھ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، میری جنگلی بلی، اور ویسے بھی تم تو میری نئی نئی بیوی ہو، بھلا تم سے کیسی شرم؟ وہ اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا۔ آئلہ نے فاصلہ بنانے کے لیے فوراً اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بے ساختہ سے ہاتھ سرک کر اس کے سکس پیکس پر آ گئے اور وہ حیرت سے انہیں چھو کر بے خودی میں انہیں دیکھنے لگی، مگر اپنی بے خودی پر وہ جھٹکے سے لعنت بھیجتے جھٹکے سے اپنے خیالوں سے نکلی تھی۔ اس کا غصہ، اس کی نفرت جانے کہاں جا سوئی تھی، جبکہ وہ پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھلا
اس شخص کے نزدیک ہوتے اس کا ساکت دل میں ارتعاش کیسے پیدا ہوا تھا جو عرصہ پہلے مردہ ہو چکا تھا؟ کیا یہ اس دو بول کا نتیجہ تھا؟ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کو دیکھے بغیر وہ یکٹک اسے دیکھے گئی، ذہن جیسے معاف ہوا تھا۔ تم نے شرٹ کیوں اتاری؟ وہ لڑکھڑاتی زبان میں بولی۔ بات لینے جا رہا ہوں۔ کیوں تمہیں بھی ساتھ میں بات لینا ہے کیا؟ وہ اپنے خول میں لپٹتے سباٹ لہجے میں بولا۔ تو اپنے وجود کی نمائش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اندر جا کر کپڑے اتارو۔ وہ غصے سے دھاڑی، حالانکہ اس کا دل دھڑک رہا تھا اس کی باڈی دیکھتے۔ کمینہ کتنا ہوش اڑانے والا تھا، حلق کرتی سوچنے لگی۔ آئلہ ہوش میں آؤ، تمہارا مقصد کچھ اور ہے۔ اس نے خود کو ہوش دلایا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کی خواہش تھی کہ اس کا شوہر اس کا خیال رکھنے والا ہو، بیئرڈ والا ہینڈسم شخص ہو، جس کی زبردست باڈی ہو، پر ایسی ہوگی اس نے سوچا نہیں تھا۔ قسمت نے اس کے دشمن کو ہی اس کا شوہر بنا ڈالا تھا، جس سے وہ بے انتہا کی نفرت کرتی تھی۔ پر پھر اب کیوں اس کا دل بے ایمان ہونے لگا تھا؟ اور یہ سوچ آن بھٹکی کہ اس سے پہلے کتنی اور لڑکیاں یہ مناظر دیکھ چکی ہوں گی۔ ایک دم جلن نے اسے آن گھیرا تھا کہ کسی نے اس کے علاوہ دیکھا تو نہیں اسے۔ میری بلا سے سب دیکھے، پوری دنیا دیکھے، میں کون سا اسے اپنا شوہر مانتی ہوں۔ وہ منہ بسور گئی، پر آنکھیں تھی کہ اس سے بے ایمانی کرتی دغا دے کر بار بار وہی منظر سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں ملتے خود کو کوسا، وہ تو کب کا واش روم جا چکا تھا۔ کیا اگر وہ بے ایمان ہوتی، ان لمحوں میں بہک جاتی تو؟ پر وہ جانتی تھی بعد میں دونوں ہوش میں نہیں رہیں گے اور اس کے دعوے بھی بدھلے پڑ جائیں گے۔ اور اس ہرے بندے کی چال بھی یہی لگ رہی تھی، تبھی تو شرٹ اتار کے اس کے سامنے آیا تھا، تاکہ اپنی خوبصورتی سے رجھا سکے۔ لیکن اس نے تمام خیالات جھٹکے اور چابی چرانے کا سوچنے لگی۔ لیکن اس کے لیے اسے واش روم میں جانا پڑتا۔ دل کڑا کرتے اس نے اپنے قدم واش روم کی طرف بڑھائے تھے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں گے ریویوز دے کے، ویڈیو کو لائک کر کے، شیئر کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے۔ تو ہمیں یاد رکھیں گا، پھر ملوں گی آپ سے ایک نئے ناول اور ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔